والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سونے نے، کیتا پیار نبی نل بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نل بڑیاں نے، پر او دے پیار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. چڑھی عشق نبی دی مستی ہے، صدیق دی اعلیٰ ہستی ہے. چڑھی عشق نبی دی مستی ہے، صدیق دی اعلیٰ ہستی ہے. ڈنگ مار کے سپ بھی بول پیا،
ڈگ مار کے سپ بھی بول پیا پہرےدار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نل بڑیاں نے پرو دے پیار دیاں کیا باتاں نے عاشق نے عشق کمایا ہے مدنی نو موڑیاں چایا ہے عاشق نے عشق کمایا ہے مدنی نو موڑیاں چایا ہے اے ویکھ کے نوری اے ویکھ کے نوری بول پئے حبدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں الفتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ساجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوشۂ آخرت بنائے آمین۔ آج ہمارا دوسرا جمعۃ المبارک ہے جس میں ہم ارمغان نیاز پیش کر رہے ہیں یار غار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ آبروئے اہل وفا پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کو مالک اللہ ہم سب کو اپنے قول فعل اعمال اور سیرت و صورت میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسی صداقت لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ جو آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے حبیب کی صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی وہ ذات جاء بالصدق جو سچائی لے کے آئی، وصدق به اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیات بینات کا ذخیرہ
نازل ہوا ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سچائی لے کے آئے، دین سچا دین ہے، اسلام سچا دین ہے، توحید سچا مشرب ہے، رسالت سچائی ہے، دین سچائی ہے، یہ ساری سچائیاں حضور لے کے آئے۔ اور جس ذات نے ان سچائیوں کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ النور تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ صحابہ کے بھرے مجمع میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جب میں نے مکہ کی بستیوں کے اندر اعلان نبوت کیا اور کہا کہو اللہ ایک ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تھا، مکہ کے اندر طوفان برپا ہو گیا، ہر جانب سے دشمنی کے پرخچے کھڑے کر دیے گئے، جس گلی اور جس محلے سے میرا گزر ہوتا تو لوگ کذبتا اے محمد آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اے محمد آپ جھوٹے ہیں۔ یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، مکہ کے اندر میرا جینا محال ہو گیا۔ جب میں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کہو اللہ ایک ہے، تو اے صحابہ سارے سن رہے ہیں، تم سب سوچ میں پڑ گئے، تم تردد میں پڑ گئے، کسی نے ایک لمحہ سوچا، کسی نے 2 لمحے سوچا، کسی نے 1 دن سوچا، کسی نے 1 ہفتہ سوچا، کسی نے 1 مہینہ، کسی نے سال، تو کوئی پوری زندگی سوچتا رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا جب میں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم سارے سوچ میں پڑ گئے۔ ایک ہی وہ شخصیت تھی جس نے بغیر سوچے سمجھے کہا صدقت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہو اللہ ایک ہے، سارے کہہ رہے تھے کذبتا، اے محمد آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس طوفان بدتمیزی میں، اس دشمنی کے طوفان میں جب آگ بھڑک رہی تھی، سارے مجھے اپنے بھی کذبتا کا کہہ رہے تھے، بیگانے بھی کذبتا کہہ رہے تھے، تو اس طوفان بدتمیزی میں مجھے ایک ہی آواز آ رہی تھی جو میرے کانوں میں رس گھولتی ہوئی میرے کانوں کے اندر راسخ ہو رہی تھی، اور وہ آواز تھی صدقت یا رسول اللہ۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ آواز کس کی تھی؟ وہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ یعنی جب میں نے اعلان نبوت کیا تو فوراً جنہوں نے اعلان نبوت کو تسلیم کیا، کلمہ پڑھ کر اول المسلمین ہونے کا اعزاز حاصل کیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں مخاطب کر کے فرمایا اے ابو بکر انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق، تم واقعتاً سچے ہو، تم یقیناً سچے ہو، تم ہر لحاظ سے سچے ہو۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے، جب مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرن، پہلی شعاع دنیا کے اس بلند و بالا خطے پہ پڑتی ہے جو پوری کائنات میں سب سے اونچا ہے۔ تو جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرن، پہلی شعاع جس وجود معطر پہ پڑی، اس وجود معطر کا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر آپ نے اسلام کو قبول کیا، اول المسلمین ہونے کا اعزاز اور انکرام حاصل کیا۔ جب ابتدا کا معاملہ مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ السلام کی رخصتی ہوئی ظاہری طور پہ، تو اس وقت بڑا کھٹن مرحلہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کا کلیجہ زخمی تھا، دل زخمی، کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ تو منافقین نے یہ معاملہ کیا کہ
اسلام کی صفوں کے اندر مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا اب کہانی ختم ہو گئی، اب کون نمازیں پڑھے گا، اور اب کون بھوک برداشت کرے گا، اب کون صبح سحر کے وقت بستر کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مسجد میں آئے گا، اب تو زکوٰۃ کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، اب کون صدقات و خیرات کرے گا۔ ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق کا دل زخمی، کلیجہ پھٹنے کو، اور منافقین نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، لیکن اپنے خبث کا، اپنے باطن کا اظہار کر رہے تھے۔ تو بات پھیلتے پھیلتے مضافات کے اندر جو 9 مسلم قبیلے تھے ان تک پہنچی، تو انہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے، تشریف فرما ہو کر آپ نے لوگوں کو بلا کے فرمایا، لوگو مجھے تم بتاؤ کیا ہم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے، نہیں، ہم رسول کائنات کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اگر ہم رسول کائنات کی عبادت کرتے تھے تو اب کے بعد عبادتیں ختم، ریاستیں ختم، مجاہدے ختم، نماز کوئی نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ کوئی نہیں دے گا، حج کوئی نہیں کرے گا، اگر ہم رسول کائنات کی عبادت کرتے تھے۔ تو سارے کہنے لگے ہم رسول کائنات کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو فرمانے لگے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اللہ تو حی ہے، وہ لا یموت ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ تو فرمایا، کیا جس دین کے لیے رسول کائنات نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے ہم اس دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، امت کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ خطبہ، مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، رسول کائنات کے حکم پر چلنے والے ہو، اگر تم اس دین کو چھوڑنا چاہتے ہو جس دین کے لیے رسول کائنات نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، تو سارے کہنے لگے ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر اٹھو، دین مصطفیٰ کا پرچم لے کر پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ جو مختصر سا خطبہ تھا، اگر اس خطبے کی وجہ سے، ابو بکر صدیق کی وجہ سے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم سارے مرتد ہو جاتے، ہم سارے بکھر جاتے۔ اگر امت کا شرازہ بکھرنے سے بچایا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہی کی ذات تھی۔ جب کھٹن مرحلہ ہر بندہ، سیدنا عمر فاروق نے تو تلوار پکڑ لی، خبردار، تلوار کو میان سے باہر نکالا۔ اگر کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو اس کی زبان کو عمر فاروق کی تلوار خاموش کروا دے گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ورنہ پوری امت گمراہ ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو خداداد صلاحیتیں، بے شمار صلاحیتیں عطا کی، اور جس سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے تھے۔ آج میں اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق سے جو محبت کرتے ہیں، یہ ہماری محبت بھی ہونی چاہیے، لیکن آقا کائنات بھی جن سے محبت کرتے ہوں گے ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، کچھ صحابہ ایسے تھے جو گھر بار سے فارغ ہوتے اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، تو حضور علیہ السلام کو کام کاج کرنا پڑتا، گھر کے معاملات بھی دیکھنے پڑتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج خود نمٹاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام ان کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ وقفے کے ساتھ ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ میں اور آپ اگر روزانہ ملیں تو ہماری محبت کا زاویہ کچھ اور ہوگا، اگر ہفتے میں ایک دن ملیں تو محبت کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا وقفے کے ساتھ ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، جہاں دیگر صحابہ نے سنا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی یہ بات سن لی۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، ظہر کی نماز پڑھی اور چلے گئے گھر۔ حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے بعد پوچھا، انس کیا میرے ابو بکر نہیں آئے تھے مسجد میں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھر چلے گئے۔ عصر کا وقت ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھتے ساتھ ہی چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے انس کیا ابو بکر نہیں آئے تھے نماز پڑھنے؟ تو عرض کی آقا وہ تو آئے تھے نماز پڑھنے۔ آپ چلے گئے۔ مغرب کا وقت ہوا۔ امام منذری اور ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے حوالے سے یہ روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اور صحیح حدیث پاک متفق، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بھی اس کو باب المناقب بخاری شریف کے اندر کوٹ کیا۔ مغرب کا وقت ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ آقا کائنات نے پھر پوچھا، انس کیا ابو بکر نہیں آئے تھے نماز پہ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ کے چلے گئے۔ جب 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت انس سے رہا نہ گیا، آپ فوراً ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے۔ عرض کرنے لگے، اے ابو بکر صدیق 3 دفعہ مصطفیٰ جان عالم آپ کا پوچھ چکے ہیں، 3 دفعہ آقا کائنات نے آپ کا پوچھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے۔ تو آقا کائنات نے فرمایا صبح کے کہاں تھے؟ نہ ظہر کے وقت ملے ہو، نہ عصر کے وقت ملے ہو، نہ مغرب کے وقت ملے ہو، کہاں تھے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے خود تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو جو ایک جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سمجھتا ہوں لذت لینے والا جملہ ہے، اور جو بندہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے اس کا پیار مزید بڑھ جائے گا۔ جو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جب سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا تھا وقفے کے ساتھ ملا کرو، محبت بڑھتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں نے آپ کے لیے تھوڑی کہا تھا، صدیق یہ جملہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا، تم میرے ساتھ رہا کرو میرا دل لگا رہتا ہے، تم مجھ سے غیر حاضر نہ ہوا کرو، تم رہتے ہو مجھے قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے پیار کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام، ایک دن حضور علیہ السلام کی مجلس تھی، خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ صاف ظاہر ڈاکٹر سے پوچھیں تو ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے حوالے سے بات کرے گا، اگر کسی سائنسدان سے پوچھ لیں تو وہ سائنس کے زاویے بتائے گا، اگر کسی حساب دان سے پوچھ لیں تو وہ میتھمیٹکس کے کلیے بتائے گا، میتھ کے کلیے بتائے گا، اگر کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں تو وہ علم والی باتیں کرے گا۔ نبی وہ بات کرتا ہے جو شان نبوت کے مطابق ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کے کتنے درجے ہیں جی؟ 360 درجے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا صحابہ کی مجلس، سیدنا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، بندہ نواز کیا ایک آدھ درجہ مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عاجزی ہے، جن کے بارے میں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صدیق کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، کل قیامت کے دن چکاؤں گا۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ راویہ ہیں، سیدہ عائشہ نے ایک دن پوچھ لیا، ستارے چمک رہے تھے، یا رسول اللہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی کہ سارا وقت تو میرے بابا جان حضور کے ساتھ رہتے ہیں، نیکیوں میں عمر سبقت لے گئے۔ حضور علیہ السلام عائشہ صدیقہ کے قلب کی نیت سے آگاہ ہوئے، فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر کی غار ثور والی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
ताजदार सदाकत, गली गली नगर नगर, अबू बकर, सारे हाथ उठा के नारे का जवाब दो। नगर नगर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर। तो सारी नेकियां उम्र फारूक की एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी एक तरफ, लेकिन आजिज़ी का ये आलम, सादगी, तवाज़ो, इनकसारी का ये आलम, हाथ बांध के खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह क्या नेकी का एक आध दर्जा मुझ में भी पाया जाता है? और यहाँ पे मैं आपको एक और बरीक बीनी वाली बात बताऊं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सवाल से हमें एक फ़ायदा भी मिल रहा है, बड़ा लतीफ़ इशारा है। वो ये है कि गोया के सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर से सवाल कर रहे हैं। हुजूर से क्या कर रहे हैं जी? सवाल कर रहे हैं। गोया के सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सवाल करके उम्मत मुस्लिमा को अमली तौर पर यह पैगाम दिया कि कायनात वालों, सिद्दीक अकबर का अकीदा नजरिया ये है कि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जिंदगी के आमाल नामे की किताब के हर सफ़े से आगाह हैं। आका जानते हैं कि मेरे आमाल नामे के अंदर क्या नेकी है और क्या नेकी नहीं है। गोया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार इल्म अता कर रखा है। सैयदना सिद्दीक अकबर का ये नज़रिया कि आका मेरी आमाल नामे की किताब से आगाह हैं, हर सफ़ा हर वर्का हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये अर्ज़ की कोई एक आध दर्जा मुझ में भी पाया जाता है, तो आका कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत मौज में आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर दाएं देखा, बाएं देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे आसारे तबस्सुम नमूदार हुए। मुस्तफ़ा जाने आलम ने फरमाया, सहाबा सारे गौर से सुन लो, सिद्दीक अकबर की नेकियों का यह आलम है। मैंने आसमान बाला से देखा, तख्त सरा तक देखा, दाएं बाएं पूरी कायनात को देखा। फरमाया कुल्लहा जमीअन, फरमाया सिद्दीक नेकियों में से कोई नेकी ऐसी है ही नहीं जो तेरे आमाल नामे में न पाई जाए। कुल्लहा जमीअन, सारे के सारे दर्जे तुझ में बदर्जे अतम मौजूद हैं। ऐ सिद्दीक कोई नेकी ऐसी नेकी नहीं जो तेरे आमाल नामे में न पाई जाए। इन नेकियों के सारे दर्जे तुझ में पाए जाते हैं। ग्रामी कदर हज़रात, जहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल हैं, आपके मनाक़िब हैं, वहाँ पे आपकी जो तालीमात और आपकी जो सीरत है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम साल के बाद एक देग बना लें, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसाले सवाब के लिए, आपकी बुलंदी दराजात के लिए ख़त्म दिला दें जी हमने यौम सिद्दीक मना लिया। क्या हम अपने तकाज़ों से बराबर हो गए? हमने अपने तकाज़ों को पूरा नहीं किया। जब तक हम उसवा-ए सिद्दीक, तालीमात सिद्दीक पर अमल नहीं करेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सीरत में एक पहलू ये था कि कुव्वत बर्दाश्त, हिल्म और बुर्दबारी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। वो कैसे बुर्दबार ना होते, कुव्वत बर्दाश्त कैसे ना होती? हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों से जो तरबियत हासिल की थी। आक़ा कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये यार गार अपने मामले में जो मर्जी आपको बातें करता, आप कुव्वत बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करते, बुर्दबार रहते, नरम रहते। एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके किसी मुखालिफ में किसी बात पे इख्तलाफ हो गया, तो उस मुखालिफ ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खामोशी से सुनते रहे। कुव्वत बर्दाश्त का पता भी उस वक्त चलता है जब इंसान की ज़िंदगी पर कोई इख्तलाफ किया जाए, उसके वालिदैन पर कोई अटैक किया जाए, उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर किया जाए, तो उस वक्त पता चलता है कि बंदे के अंदर कुव्वत बर्दाश्त कितनी है, बंदा कितना बुर्दबार है, हिल्म रखने वाला कितना है। तो आप खामोशी से सुनते रहे। वो मुनाफिक आपको बुरा भला कहता रहा, गालियाँ देता रहा, आप सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद आका कायनात तशरीफ़ लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी खड़े हो गए और आपने भी खामोशी से सुनना शुरू कर दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा रहे थे, आका कायनात मुस्करा रहे थे। तो थोड़ी देर आपने सब्र किया। अबू बकर सिद्दीक ने जब मुखालिफ हद से बढ़ने लगा वो मुनाफिक, तो आपने उसी के अल्फाज को दोबारा उसी पे लुटा दिया। जब अल्फाज दोबारा लुटाए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल पड़े।
آگے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام جب چل پڑے تو سیدنا ابو بکر صدیق دوڑ کر حضور علیہ السلام کے پیچھے گئے، عرض کی بندہ نواز معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، دشمن مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، دشمن مجھے ایسے ایسے جملے مجھ پر کس رہا تھا جو ہرگز میرے اندر نہیں ہیں، آپ مسکرا رہے تھے، آپ کھڑے میرے ساتھ اس کو سن رہے تھے، جو ہی میں نے اس کا جواب اس پہ لٹایا تو آپ فوراً وہاں سے چل پڑے، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق بات یہ ہے کہ جب تم خاموش تھے تو میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ تیرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب وہ مخالف آپ کو تانے دے رہا تھا، وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا فرشتہ تیری جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تو نے اپنی زبان سے جواب دیا تو اللہ کا فرشتہ چل پڑا، میں نبی بھی وہاں سے چل پڑا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر 3 باتیں ایسی ہیں ان کے اندر ذرہ بر بھی شک نہ کرنا، یہ حقیقت ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات یہ کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو آگے والا شخص برداشت کر جاتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو صدیق سن لو اس کے اندر ذرہ بر بھی شک نہیں ہے، میرا اللہ اسے عزت اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو درگزر کرتا ہے، قوت برداشت جس کے اندر ہوتی ہے، جو سننے کے باوجود درگزر کر دیتا ہے، میرا اللہ اسے کائنات عالم کے اندر اونچا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق دوسری بات یہ ہے، فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہوئے دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، غریب لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، تنگ دستوں کی مدد کرتا ہے، جو دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، تو صدیق سن لو اس بات کے اندر ذرہ بر بھی شک نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، کائنات کا خالق و مالک اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری بات، اے سیدنا ابو بکر صدیق اس کے اندر بھی ذرہ بر شک نہ کرنا، تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ ضرورت مند نہیں ہوتا، اس کو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، اپنا مال بڑھانے کے لیے کسی سے مانگتا ہے، تو صدیق میرا اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو ان تینوں باتوں کے اندر جو سب سے پہلی بات وہ قوت برداشت تھی، بردباری تھی، درگزر کرنے کا معاملہ تھا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا اسوہ ہے۔ میں اور آپ آج اگر سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے اس پہلو کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ تو جہاں تک قوت برداشت کا اپنی ذات کے متعلق ایسا تعلق، آپ برداشت کرنے والے تھے، قوت برداشت تھی، بردبار تھے، نرم مزاج تھے، لیکن جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں چلا جاتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ کر میدان عمل میں جانے والے تھے۔ اپنی ذات کا معاملہ الگ ہے، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا معاملہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی آقا کائنات جان عالم یا اللہ پاک کی عزت پہ پہرا دینے والا نہ ہوتا۔ ایک دن قبیلہ بنی کنقاع کے پاس حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا، جاؤ اسلام کی دعوت دے کے آؤ۔ 2 پہلو ہیں، تصویر کا ایک رخ نہیں ہوتا، 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر اپنی ذات کے متعلق قوت برداشت تھی تو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے آپ کی قوت برداشت کیسی تھی، یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا۔ تو آپ اس مجمع میں پہنچے، دیکھا یہودیوں کا بہت بڑا جمع غفیر ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا فخاص، وہ انہیں واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ آپ نے جاتے ہی توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، پھر فرمایا اسلام لانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ بدلے میں اسے دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو جو فخاص یہودی تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہنے لگا اس کا مطلب تو یہ ہے ابو بکر کہ آپ کا اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ گستاخانہ جملے بولے
تو سیدنا صدیق اکبر سے کون بچ کے جا سکتا ہے؟ جب اس نے یہ گستاخانہ جملے بولے، اللہ کی عزت اور شان کے متعلق گستاخی کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، آپ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شور شرابہ مچ گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں اور ہمارے درمیان تو معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ، صدیق اکبر نے ہمارے قبیلے کے بڑے سردار کو تھپڑ مارا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ سارے اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے آپ کا اور ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن آج آپ کے دوست نے ہمارے فخاص یہودی ہمارے بڑے سردار کے منہ پہ تھپڑ مارا اور ایسی ذلت امیزی والا معاملہ کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے بلا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق کیا تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جی میں نے تھپڑ مارا ہے۔ تو فخاص یہودی کہنے لگا کہ اب معاملہ ثابت ہو چکا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے تھپڑ اس وجہ سے مارا ہے کہ اس نے اللہ کی ذات کے متعلق اللہ کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا، کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو فخاص کہنے لگا کہ یہ سارے لوگ میرے گواہ ہیں، میں نے ایسا جملہ ہرگز نہیں بولا، یہ سارے گواہ ہیں۔ صدیق ایسے اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جب فخاص نے یہ بات کی تو سیدنا ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے آقا نے فرمایا، صدیق تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے یہ جملے بولے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو اس وقت اکیلا تھا، دشمنوں کا مجمع تھا، مخالفین کا مجمع تھا، میں تو اکیلا تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تو آقا کائنات نے فرمایا، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس پہ ثبوت ہوتے ہیں، اور جو مدعا علیہ اس پہ قسم ہوتی ہے، تو صدیق گواہ پیش کرو ورنہ بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، قریب تھا دشمن جیت جاتا، فتح یاب ہو جاتا اور سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پہ حملہ آور ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل یا رب جلیل جلدی جا، قرآن کی آیت لے کر میرے محبوب کے پاس جا، تاکہ میرے محبوب کے یار کی صداقت پہ حرف آ رہا ہے، جلدی جا ان دشمنوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے مصطفیٰ جان عالم کو جا کر یہ پیغام سنا دو، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یا رسول کائنات یہ دشمن جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ گستاخانہ نہیں بولا، یا رسول خدا یہ دشمن جھوٹے ہیں، میں خود خدا نے سنا ہے، خدا کی ذات کے متعلق اس یہودی نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، میں خود خدا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ تو جب دشمن حملہ آور ہو رہا تھا تو اللہ پاک نے اس وقت قرآن کی آیت نازل کر کے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پہ مہر تصدیق ثبت کی، لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، جب ان لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں۔ محبوب یہ سارے جھوٹے ہیں، اگر اس پوری کائنات میں اگر افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر کوئی سچی ذات ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس ذات کی سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں تقوی والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے یہ دو پہلو، اپنے حوالے سے آپ بڑے نرم تھے، حلم، بردباری، قوت برداشت، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے متعلق معاملہ ہوتا تو آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے مسیلمہ کذاب کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے امت کو واضح طور پہ پیغام دیا، جو میرے نبی کی ذات پہ حملہ آور ہوگا صدیق کی تلوار اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پہلو ہے یہ ہماری زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب صدیق اکبر کی تعلیمات کو ہم نافذ کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس خطے نور کے اندر، جس کو اللہ پاک نے
قائم قیامت تک آباد رکھنا ہے۔ جب ہم اسوہ صدیقی کو اپنے اعمال میں نافذ کریں گے تو انشاءاللہ اس پورے خطے کے اندر اسلام بھی پھیلے گا اور اسلام کا جھنڈا ہی بلند ہوگا۔ وآخر دعوانا